کی بات کرتے ہو جو عام لوگوں کے ذہن کے اوپر نقش ہے، تو پھر اٹھائیے قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی کو، اٹھائیے خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے تحریرات کو، اٹھائیے نا فتاوی دارالعلوم دیوبند کو۔ اگر وہ مشن حق نواز کی تائید نہ کریں، ہمیں آج گولی مار دو، ہمارا خون معاف۔ لیکن تم کون سے اکابر کی بات کر رہے ہو؟ کون سے اکابر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا اکابرین دو قسم کی، اکابرین روحانی، یہ تو ہم نہیں مانتے تمہیں، دوسرے اکابرین جسمانی، یہ ہم بدرجہ اولا تمہیں مانتے ہیں۔ بدرجہ اولا اگر یہ مراد ہے تو منوا لو، مانتے نہیں تو سیدھی سی بات ہے حضرت میں مجبور ہوں۔ 35 سال میں اتنا نقصان مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہ پہنچا سکی جو یہ پہنچا گئی۔ سنی مسلمان لڑکیوں کے نکاح صدیق کے دشمن سے ہوئے، 10 سے زیادہ گھر مجھے معلوم ہے جن گھروں میں میں جا چکا ہوں۔ میں گیا ہوں، فتاوی رشیدیہ ساتھ لے کے گیا، اکابر کا فتویٰ دکھایا۔ فتاوی رشیدیہ میں کیا لکھا ہے؟ اس سے نکاح نہیں زنا ہے۔ آدمی اندر گیا، اخبار کا ٹکڑا اٹھا کے لایا، جناب پارک پشاور کے جلسے کی تصویر مجھے دکھا دی، پورے سٹیج پہ اکابرین ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ساتھ کھڑے ہیں اور بیچ میں صدیق کا دشمن کھڑا ہے۔ مجھے اس بچی کا باپ کہنے لگا، عثمانی صاحب میرے گھر کس لیے آئے ہو؟ ان خنزیروں کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ پہلے یہاں تو جاؤ، تم اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہو، کیا یہ پگڑی والا مولوی نہیں ہے؟ کیا یہ سرخ پگڑی والا، یہ پیلی پگڑی والا، یہ زرد پگڑی والا، یہ سفید پگڑی والا، کیا یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ میں نے کہا پڑھے ہوئے ہیں۔ کہتے اگر یہ اتنا بڑا کافر ہے، یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا میں اس سے بڑے کا فتویٰ دکھاتا ہوں، میں مفتی محمود کی تحریرات دکھاتا ہوں، میں فتاوی رشیدیہ دکھاتا ہوں، میں فتاوی عالمگیری دکھاتا ہوں، میں فتاوی دارالعلوم دکھاتا ہوں۔ مجھے اس بچی کا باپ کہتا ہے یہ فتویٰ تمہیں سمجھ آیا، ان کو سمجھ نہیں آیا؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ یار بول بلند آواز سے، یار اس کو تھوڑا سا نیچے کرو، بٹھا دو، اس بٹھا دو، بٹھا دو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے آخری چند الفاظ ہیں، لوگوں کی توجہ خراب ہو رہی ہے اور میری ایک تڑپ ہے کہ بات ان لوگوں تک قوم تک پہنچے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ نقصان ہوا ہے تبھی اس انداز میں مجبور ہوں، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں جناب سیدھی سی بات ہے، اب مجھے بتاؤ، یہ سارے کا سارا دین اسلام وقت کافی ہو گیا، حضرت کو بہت انتظار کروایا، معذرت چاہتا ہوں۔ بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اعتماد پکا ہے؟ کس کے اعتماد پہ یہ اعتماد کی ہے؟ کس کے اعتماد پہ کی ہے؟ نہ نازل کرنے والے خدا کو دیکھا، نہ لے کر آنے والے جبرائیل کو دیکھا، نہ لینے والے محمد رسول اللہ کو دیکھا، پھر بھی یقین پکا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی اعتماد پکا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، پھر بھی اعتقاد پکا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کی ہے، پکا ہے نا؟ تو یہ پکا اعتماد ہمیں کس نے دی ہے؟ تو میں نے کیا کہا؟ صحابہ کا نام، کیوں کہ جو صحابہ کا نام لیتا ہے وہ تو اکابر کا گستاخ بن جاتا ہے۔ نام کس کا لیتا ہے؟ صحابہ کا، گستاخ کس کا بن رہا؟ بولو یار، عجیب تماشا ہے اور عجیب منطق ہے۔ اگر یہ ان کو اکابر سمجھتے تو پھر ہمیں یہ تانا کبھی نہ دیتے، لیکن یہ خود کو اکابر سمجھتے، صدیق کے مقابلے میں خود کو بھی بڑا سمجھتا ہے، اور میں صدیق کے مقابلے میں کسی غیرے کو بڑا نہیں مانتا۔ بول 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 بولو اندواز سے، میں صدیق کی عزت کے لیے موت و حیات کے فاصلے برابر کر چکا ہوں، میں زندگی کا سودا صحابہ رسول کے ساتھ کر چکا ہوں۔ گھر سے نکلتے تب ہیں جب اس انجام پہ سوچ کر سمجھ کر قدم بڑھاتے ہیں۔ کوئی آئے اس نہج پہ اس انداز میں چلے پھر میرے ساتھ اکابر کی بات کریں۔ ہاں جناب اعتماد ہمیں دیا صحابہ نے، اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو اصحاب رسول کے دروازے پہ چوکیدارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں جناب صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو، کوئی واسطہ اور کوئی راستہ اپنے لیے نکالو جس راستے سے تم تک قرآن پہنچے، محمد کا فرمان پہنچے۔ سارے بولو،
جس کے پاس اگر صحابہ کے بغیر کوئی واسطہ یا راستہ ہو ہاتھ اٹھائے، میرا بزرگ ہے، نوجوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے قدموں میں آ کے قدم بوسی کروں گا کہ مجھے کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ دکھائے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ صحابہ کرام کے بغیر کوئی راستہ ہے؟ کوئی اور واسطہ ہے؟ یہاں تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ ہے؟ تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے، قرآن بھیجا اللہ نے، لایا جبرائیل، پڑھ کے سنایا محمد الرسول اللہ نے، پڑھ کے اٹھے صحابہ کرام، سکھایا رسول اللہ نے، سیکھا صحابہ نے، سمجھایا رسول اللہ نے، سمجھا صحابہ نے، پڑھایا رسول اللہ نے، پڑھایا صحابہ، پڑھا صحابہ نے، ہاں جناب درس دیا رسول اللہ نے، درس لیا صحابہ نے، ہاں پہنچایا صحابہ نے، پھر لیا صحابہ نے، پھیلے صحابہ جزیروں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، آقا کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت بھی پہنچی ہے، ایک عمل پہنچا ہے، ایک حکم پہنچا ہے، گھر نہیں بیٹھنا، آگے جانا ہے۔ پھر آگے کون گئے؟ گرج کر